پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا۔ پورے 11:02 میری گھڑی پہ ہو چکے ہیں۔ ہم وقت طے کر لیتے ہیں، اتنے وقت میں ہم گفتگو کو پورا کر دیں گے، لیکن آپ کا مکمل ساتھ مجھے چاہیے۔ میں غیرت مند لوگوں سے مخاطب ہوں، اس لیے آپ کا یوں بیٹھنا، سستی دکھانا مناسب نہیں ہے۔ یہ آپ کا ہر روز تو جلسہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی آپ نے مہمانوں کو بلانا ہوتا ہے، تو مہمانوں کا اکرام یہ بھی ہے کہ آپ ان کی بات سمجھ کے اور اس کا اظہار بھی کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ آئے گی تو کیا کہیں گے؟ وہ کستو دنیا والے یہ جو کھڑے ہیں اور جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں، آپ بھی ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ اندر والے جو انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، ہاں جی آپ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سارے مل کر ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں، بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، روح الامین چومے تلوہ سرکار۔ میں کسی شہر کے ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، سیاسی، سماجی، مذہبی بندے کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ رب العزت کی بات کر رہا ہوں کہ پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، روح الامین چومے تلوہ سرکار کا۔ مبشر ہے، مدثر ہے، رتبہ سرکار کا۔ مبشر ہے، مدثر ہے، رتبہ سرکار کا۔ پڑھتی ہے آیت آیت کلمہ سرکار کا۔ اور روزے سے دور ہیں تو آنکھیں بے نور ہیں، گنبد خضرا۔ روزے سے دور ہیں تو آنکھیں بے نور ہیں، روزے سے دور ہیں تو آنکھیں بے نور ہیں، آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا۔ علماء بیٹھے ہیں، اس سے بہتر میرے پاس شعر نہیں، سب کے لیے تحفہ۔ ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، ہرگز نہ بیٹیوں کو، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم۔ مجھے یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ وزیر آباد میں آج سے چند ماہ پہلے ایک بہن کو اس وجہ سے طلاق دے دیا گیا کہ اس نے دوسری مرتبہ بھی ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ مجھے یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ رحیم یار خان نے ایک بیٹی کے گلے پہ اس وجہ سے چھری پھیر دی گئی کہ اس نے لگاتار تیسری مرتبہ بھی ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ کشمیر کے ایک ہسپتال میں ایک بیٹی کو اس کے سسرال اور خامن اس وجہ سے چھوڑ گئے کہ شادی کے 9 مہینے کے بعد جب اس کے پیٹ کو چاک کیا گیا، ہائے کوئی مرد اپنا پیٹ چاک کروائے تو 2 سال اپنے چارپائی سے نہ اٹھے۔ اس بیٹی کو پہلی مرتبہ شادی کے بعد جب اس کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے پیٹ سے ایک بیٹی کو نکالا گیا تو اس کے خامد نے یہ کہہ کر اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ دیا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ بیٹی ہوئی تو تیرا میرے گھر میں داخلہ بند ہے، اگر بیٹا ہوا تو تجھے عزت کے ساتھ میں اپنے گھر میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ ساری باتوں کے تناظر میں یہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج جہاں پہ بیٹھے ہر بندے کا دل یہ سوچنے پہ مجبور ہے، ایسی یا اس جیسی ملتی کئی کہانیاں ہمارے ساتھ بھی بیتی جا چکی ہیں۔ ذرا دوبارہ سنیے گا، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، کیونکہ بیٹیوں سے چل رہا ہے شجرہ سرکار کا۔ ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، کیونکہ بیٹیوں سے چل رہا ہے شجرہ سرکار کا۔ صدیق کے دیوانے بیٹی کا عقد کر کے گوندا صدیق نے۔ میں نے کہا تھا آپ نے مکمل ساتھ دینا ہے، جس کو سمجھ آئی ہے ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ بیٹی کا عقد کر کے گوندا صدیق نے
گھروں میں آٹا جب گھومتے ہوئے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بیوی کو دیکھتے ہیں، آٹا الگ ہوتا ہے، پانی الگ ہوتا ہے، نمک الگ ہوتا ہے، لیکن جب انہیں ملا دیا جاتا ہے آٹے کی معلومات نہیں رہتی، نمک کا پتہ نہیں چلتا، پانی کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر آپ کو اپنی صدیق کی بات سمجھ نہیں آئی تو ایک شعر سنا کے آپ کو گفتگو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے، انکار نبی کا، ملنا ہو اگر اس سے یعنی آقا سے آسان پتا ہے، صدیق کا دربار ہے، دربار نبی کا۔ کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا۔ بیٹی کا عقد کر کے گوندا صدیق نے، دھاگے میں دوستی کے رشتہ سرکار کا، اور دل کی تقدیر کی بھی، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو، یہ سوئے تو خواب میں دیکھے چہرہ سرکار کا۔ تم ظلم کی حد کو پار کرو، ہم صبر کا دامن تھامے ہیں، تم لاکھ حملے ہم پہ کرو، ہم اپنی شہادت مانتے ہیں، تم بٹکے ہوئے ہو منزل سے، ہم منزل کو پہچانتے ہیں، تم ابن زیاد ملعون کی آل سے ہو، ہم فکر جنگی جانتے ہیں، یہ جاں اپنی ہے قرض صحابہ، یہ قرض تو ہم سے بقایا ہے، یہ جاں اپنی ہے قرض صحابہ، یہ قرض تو ہم سے بقایا ہے، تم کتنے فاروقی مارو گے، رب نے ان سب سے فاروقی بنایا ہے۔ انتہائی واجب احترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، ارباب خاص و عام، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے اس علاقہ شکرپرا میں قریباً 1 سال کے بعد چند ایک محبت بری باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام سجانے والے مولانا خرم شہزاد، مولانا عبدالماجد، مولانا دلدار، مولانا عثمان صاحب، حافظ خان افسر، اسی طرح ان کے ساتھ حافظ سہیل بٹ اور دوسرے رفقاء محبین متعلقین جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، ان کی دعوت مولانا شجاع الدین صاحب اور بالخصوص میرے دل کے انتہائی قریب مولانا قاری افتخار فاروقی صاحب کی محبت سمیٹنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سٹیج پر جلوہ گر کثیر تعداد میں علماء اور مجمع میں علماء، طلباء، عوام الناس، آج آپ کی تعداد بتا رہی ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں حق نواز جنگی کے غلام بن کر آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام باتوں کو کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا بیان انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، آپ جتنی دیر چاہیں گے میں آپ سے گفتگو کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ کی جب سستی یا آپ کی طرف سے کوئی رسپانس آنا بند ہو جائے گا، انشاءاللہ میں جو 6 یا 7 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں میں اپنی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو بھی ختم کر لوں گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں تاکہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا جا سکے۔ اللہم سارے مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 1,24,000 نبی اس دنیا میں تشریف لائے، بلا تمہید آگے بڑھنے لگا ہوں۔ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس پر ظلم نہ کیا گیا ہو، جبر کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہوں، ظلم تشدد کی آندھیاں نہ چلائی گئی ہوں۔ ہر نبی کو مارا بھی گیا،
پیٹا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، جبر بھی تھا، ستم بھی تھا، بربریت بھی تھی، ہر طرح کا ظلم بھی تھا۔ کسی کو سولی پہ چڑھایا گیا، کسی کو پہاڑوں سے گرایا گیا، کسی کو زندان میں ڈال دیا گیا، کوئی مچھلی کے پیٹ میں گیا، کوئی صبر کا پہاڑ بن کے سامنے آیا، کسی نے اللہ کی توحید کے نغمے سناتے ہوئے کائنات کے بڑے بڑے ستم سہ لیے، کسی پر تشدد اس انداز سے کیا، اس کے پیچھے جانوروں کو لگا دیا گیا، کسی کے جسم سے ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کے باپ نے، کسی نبی نے اپنے بیٹے سے کشتی میں بیٹھنے کا کہا، اس نے انکار کر دیا، کوئی دنیا کے مسائل میں لگ گیا۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا، 4 کتابیں نازل کی گئیں، 127 صحیفے اللہ نے ان انبیاء کے قلوب و اذہان کو بھیج دیے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا ہے کہ جس کو کوئی ایک دن ملا ہو، ایسا ثابت نہیں۔ کسی کو علاقہ ملا، کسی کو زمانہ ملا، کسی کو شہرت ملی، کسی کو عظمت ملی، کسی کو بلندیاں ملی، کسی کو عنایتیں ملی، کسی کو رحمتیں ملی، کسی کو زمانہ ملا، کسی کو چوک ملا، کسی کو چراہا ملا، کسی کو بستی ملی، کسی کو گوٹ ملا، کسی کو موزہ ملا، کسی کو گاؤں ملا، کسی کو ایک شہر دے دیا گیا، کسی کو ایک ڈسٹرکٹ مل گیا، کوئی ایک صوبے میں بن کے آ گیا، کوئی ایک ملک کا راہی بن کے آ گیا۔ 1,24,000 نبی آزمائے گئے، انہی نبیوں میں سے 14,000 نبی ایسے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے دل میں یہ آتا ہے، ہمارے دلوں میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ ہر نبی کو حلوے کی پلیٹ میں رکھ کر نبوت اور رسالت اور پیغمبری دے دی گئی۔ اللہ کی قسم ایک بھی پیغمبر ایسا نہیں جس نے توحید کا نعرہ لگانے کے بعد دنیا کا جبر برداشت نہ کیا ہو۔ میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں 14,000 نبی اس دنیا میں ایسے آئے جنہیں ذبح کر دیا گیا، جنہیں زندہ درگور کر دیا گیا، جنہیں شہید کر دیا گیا، جنہیں ہلاک کر دیا گیا، جنہیں جاں بحق کر دیا گیا، جنہیں قتل کر دیا گیا، لیکن ایک نبی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ہر نبی کو آزمایا گیا، امتحانوں میں ڈالا گیا، ظلم و تشدد برداشت کرنے کے اصول سمجھائے گئے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں 1,24,000 پیغمبروں کی آزمائش ایک پلڑے میں، اور آمنہ کے دنیا یتیم رسالت بنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش دوسرے پلڑے میں، سارے نبیوں کی آزمائش کا پلڑا اوپر چڑھ جاتا ہے، آمنہ کی دنیا یتیم کی آزمائش کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے نبی اللہ کے امتحان میں کامیاب نظر آتے ہیں، اور میرے آقا کامیاب بھی نظر آتے ہیں، کامران بھی نظر آ جاتے ہیں۔ میری بات یہاں تک سمجھ آئیے؟ میں نے ایک آیت پڑھی ہے مکمل، اور ایک آیت کا کچھ حصہ، وہ جو مکمل پڑھی ہے میری پوری تقریر وہ آیت کے گرد گھومے گی۔ میں نے پڑھا الم یجدک یتیمن فآوا، الم یجدک یتیمن، الم یجدک یتیمن، یہ اتنی عظمت والی آیت ہے۔ اس چھوٹی سی آیت جو آدھی لائن میں پوری آ جائے، سوال بھی اسی میں، جواب بھی اسی میں، سوال بھی مصطفیٰ، جواب بھی مصطفیٰ، سوال کرنے والا بھی خدا اور جواب دینے والا بھی خدا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی آیت میں سوال بھی آ گیا اور جواب بھی آ گیا۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے گا۔ الم یجدک یتیمن، سارے مل کر الم یجدک یتیمن، الم یجدک یتیمن، یہاں تک سوال ہے، اور فآوا یہ اس کا جواب ہے، ایک لفظ میں فآوا۔ اب ذرا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیمن، اللہ فرماتے ہیں اے محبوبہ کیا ہم نے تجھے یتیم پیدا نہیں کیا؟ سوال ہے، کیا ہم نے تجھے یتیم؟ اب جب یتیم کا معنی آتا ہے، علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، عوام الناس بھی اس معنی سے واقف ہے کہ جب یتیم کا معنی آتا ہے تو اس سے ہر حال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بچے کا بالغ بلوغت سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے وہ بچہ یا بچی یتیم کہلاتی، یہی ہے۔
सब यही कहते हैं, लेकिन यतीम का एक माना बे आसरा भी है, यतीम का एक माना बे सहारा भी है, और यतीम का एक माना लावारिस भी है। हम ये चार मानो लेके दोबारा इस आयत के तर्जुमे को पढ़ते हैं, सवाल को दोहराते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ए महबूबा, क्या हमने तुझे यतीम पैदा नहीं किया? क्या हमने तुझे बेआसरा पैदा नहीं किया? क्या हमने तुझे बेसहारा पैदा नहीं किया? क्या हमने तुझे लवारिस पैदा नहीं किया? जब ये कहा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे अकाबिर फरमा गए, अल्लाह का कुरान बता गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तो दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। और मेरे अकाबिर ने कहा, सबसे पहले मसीहत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से लेके कुछ रोशनी दसवें कोनों मकान को सजाया गया। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है, हमने यतीम पैदा किया, बेआसरा पैदा किया, बेसहारा पैदा किया, लावारिस पैदा किया। आगे अल्लाह ने जवाब दे दिया, फ़आवा फ़आवा, मैंने तरफा। इसका मतलब क्या है? उलमा ने जवाब लिखा, अल्लाह फरमाते हैं, हमने तुझे यतीम पैदा करके दुर्रे यतीम बना दिया, हमने तुझे बेआसरा पैदा करके सारी कायनात का तुझे वारिस बना दिया, हमने तुझे लावारिस पैदा करके सारी कायनात का तुझे सहारा बना दिया। अलम यजिद का यतीमन, अलम यजिद का यतीमन। अब फ़आवा का लफ्ज़ी माना देखिए, दो माने मैंने पढ़े हैं। एक माना है फ़आवा का, फिर हमने ठिकाना दिया, फिर हमने, और दूसरा माना मैंने पढ़ा, अल्लाह का कुरान फ़आवा का माना लिखता है, फिर हमने जगह दी, फिर हमने। समझ आ रही? सबको आ रही? सर नहीं हिलाना, जुबान हिलानी, सबको आ रही? तो पता चला अल्लाह का कुरान कहता है, हमने तुझे यतीम पैदा किया, फिर तुझे ठिकाना दिया, फिर तुझे जगह दी। तो इससे मौलाना इफ्तिखार साहब एक बात साबित हो गई कि रोला जगह का है, रोला मसला जगह का है। जैसे परदादा के परपोते लड़ते हैं, जगह हमारी, दादा के पोते लड़ते हैं, जगह हमारी, बाप के बेटे लड़ते हैं, जगह हमारी, भाइयों का आपस में इख्तलाफ, जगह हमारी, आपस का शरीका लड़ता है कि जगह हमारी। तो पता चला जगह की वैल्यू सबसे ज्यादा है। एक जगह शकरदरा के बाजार की है, जहां पे आपको 20 लाख रुपए मरला मिलेगी। एक जगह पीछे जंगल की है, देहात की है, वहां पे आपको 20,000 रुपए मरला भी मिल जाएगी। लेकिन मेरा साथ ना छोड़िएगा, आइए आमना के दुर्रे यतीम की बात करता हूँ। यहाँ पे जो पहले आ गया वो पहले जगह पा गया, जो उसके बाद आया वो उसके बाद जगह पा गया, जो उसके बाद आया वो उसके बाद जगह ले गया, जो आखिर में आए थे वो अब तक खड़े नजर आ रहे हैं। मैंने कहा इसी उन्वान को मैं नबियों की जमात की तरफ लेके चलता हूँ। 1,24,000 नबी पहले दुनिया में तशरीफ ले आए, आखिर में आमना के दुर्रे यतीम, बदरुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे हिदा, सय्यिदे शीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फिरोजा, साहिबे कुदमता, जानशीने अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फख्रे कुनैन, साहिबे कुदमता, सय्यिदुल अव्वली, सय्यिदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफीउल मुस्लिमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजहे कायनात, मकसूदे कायनात, फितरते कायनात, वादते कायनात, मबद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, अलकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जन्नते कायनात, इस्तिकामते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, जलाले कायनात, इज्जते कायनात, अज़मते कायनात, इफ़्फ़ते कायनात, बुलंदीए कायनात, आश्रय कायनात, सहारे कायनात, मुसक्के कायनात, मुसम्मे कायनात, तताहुरे कायनात, मुताहरे कायनात, खातमुन नबिय्यीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुरसलीन, फख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में तशरीफ लाए। होना तो ये चाहिए, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो आगे आएगा वो आगे जगह पा जाएगा। लेकिन ये दुनिया का उसूल तेरे लिए हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है, हमारे लिए हो सकता है, दुनिया के हर बंदे के लिए, हर वली के लिए
ہر کتب اور ابدال کے لیے ہو سکتا ہے جب میں نے آمنہ کے درے یتیم کی طرف دیکھا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی 1,24,000 پیغمبر صف بنا کے کھڑے ہیں لائنوں میں کھڑے ہیں منتظر کھڑے ہیں انتظار میں کھڑے ہیں آخر میں آمنہ کا درے یتیم آیا دل میں خیال آیا کہ میرے نبی سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ تھی حضرت عیسیٰ میرے آقا سے آگے کھڑے ہوں گے میرے نبی پیچھے کھڑے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا جب عیسیٰ نے محمد کے چہرے کو دیکھا جگہ چھوڑ کے کہا محبوبہ تیرے سے پہلے میں آیا لیکن تیری جگہ میرے پیچھے بھی نہیں ہے میرے برابر بھی نہیں ہے تو آگے بڑھ جا میرا نبی چلتے چلتے درمیان میں پہنچا اسحاق بھی نظر آئے ہارون بھی نظر آئے ایوب بھی نظر آئے یعقوب بھی نظر آئے یوسف سے بھی ملاقات ہوئی ان نبیوں نے میرے محمد کو دیکھ کر یہ کہا میرے دل میں خیال آیا اگر نبی یہی کھڑے ہو جائے پروٹوکول تو بن چکا عظمتیں تو مل چکی آگے تو جا چکے درمیان میں تو پہنچ چکے لیکن ان نبیوں نے دیکھ کر کہا اے محمد تیری جگہ یہاں بھی نہیں ہے تو آگے بڑھ جا میرے نبی بڑھتے بڑھتے پہلی صف میں آ گئے آدم بھی نظر آ گئے شیش بھی نظر آ گئے یوشع بھی نظر آئے دانیال بھی نظر آئے ابراہیم بھی نظر آئے اسماعیل بھی نظر آئے موسیٰ بھی نظر آئے ان نبیوں نے جب نبی کو دیکھا میرے دل میں خیال آیا آدم کہیں گے ادھر آ میرے بازو میں کھڑا ہو جا میرے برابر میں کھڑا ہو جا لیکن آدم سمیت باقی نبیوں نے رستہ دے دیا اور کہا محمد تیری جگہ ہمارے برابر نہیں ہے تیری جگہ آگے ہے میں نے کہا یہ آیا آخر میں ہے خاتم النبیین ہے خاتم المعصومین ہے خاتم الانبیاء ہے لیکن اس کی جگہ سب سے آگے کیوں ہے اللہ نے جواب دیا یہ سوالات جس نے صدقے آئے ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے میرے محمد کی جگہ کا سنو میرے محمد کی جگہ اتنی بلند ہے اس کے برابر بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اس سے آگے بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا علم یجد کا یتیمن بلند آواز سے علم یجد کا یتیمن میں نے صرف نبی کی جگہ بتانی ہے اور ایک غلطی کا ازالہ کر کے اپنے گفتگو کو آگے لے کے جانے لگا ہوں یہاں پہ اکثر مولویوں سے میرے سمیت یہ غلطی ہوئی ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے لڑنا چاہیے یا اللہ سے ڈرنا چاہیے میں نے بھی سب نے یہ غلطی کی کہ جی آمنہ کے درے یتیم جب پیدا ہوئے ایک دائی آئی اور چھوڑ کے چلی گئی دوسری آئی چھوڑ کے چلی گئی تیسری آئی چھوڑ کے چلی گئی 10ویں 15ویں 20 100 جتنی بھی تھی اور آئی اور محمد کو دیکھ کے چھوڑ کے چلی گئی میرا شکردرا سے پڑھے لکھے لوگوں سے عوام الناس سے علماء سے طلباء سے یہ سوال ہے یہ جو دائیاں آئی تھیں ان کی میرے آقا کے آگے کوئی اوقات ہے بلند آواز کوئی اوقات ہے پھر یہ کہنا کہ آئی اور چھوڑ کے چلی گئی یہ بے ادبی نہیں بے اکرامی ہے یا نہیں کسی نے مجھ سے سوال کیا کیسے ہے میں نے کہا ہم نے محمد کا علاقہ بھی نہیں دیکھا محمد کا زمانہ بھی نہیں دیکھا محمد کے شہر کو نہیں پایا محمد کی خوشبو کو نہیں سونگا لیکن آج 1400 سال کے بعد ان علماء کے آوازیں کو سن کر بیانات کو سن کر ہم اتنے پکے ہو چکے ہیں اگر کوئی میرے نبی پہ انگلی اٹھائے ہم بن دیکھے جان دینے کو تیار ہیں یا نہیں تو اب جو عورتیں آئیں ان کی کیا اوقات ہے یہ والضحیٰ والا چہرہ بھی دیکھیں یہ واللیل کی زلفوں کا دیدار بھی کریں اور چھوڑ کے بھی چلی جائیں اس کا مطلب ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا بھی تھا جس نے محمد کو دیکھا جلوے کو دیکھا خوشبو کو دیکھا
لیکن دیکھ کے بھی چھوڑ گیا. بے ادبی ہے, بے اکرامی ہے. میں بتاتا ہوں, مولانا ضیاء القاسمی نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. فرمانے لگے یہ جتنی بھی عورتیں آئیں یہ اس قابل ہی نہیں تھی. میں دلیل دوں گا, یہ عورتیں اس قابل ہی نہیں تھیں. اور ثابت ہے یہ بات کہ کسی نے چہرہ نہیں دیکھا. علماء بیٹھے, ثابت ہے کسی نے میرے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا. ہوا کیا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پہلی دائی آئی, آ کے کہنے لگی آمنہ تیرے گھر بال ہے, ہم بچے کو بال کہتے ہیں, تیرے گھر میں بال ہے یا لال کہہ لیں, لال ہے؟ حضرت آمنہ نے فرمایا ہاں ہے. جسے بھیجا گیا آ کے پوچھتی ہے آمنہ تیرے گھر میں لال ہے؟ جی ہے. آمنہ کہتی ہے گھر میں مال لال تو ہے لیکن مال نہیں. وہ آگے سے پوچھتی ہے میں نے مال کا پوچھا ہی کہاں. آگے بڑھی اور آقا کو اٹھایا. مولانا قاسمی مرحوم کا بڑی خوبصورت جملہ علماء کے علم کے سہارے کے ساتھ فرمانے لگے کہ جو دائیاں بچوں کو لے کے جاتی ہیں نا, اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ اچھی خوراک گاؤں میں ملے گی, اچھا کھانا ملے گا, اچھا ماحول ملے گا, خالص لوگ ملیں گے. حتیٰ کہ سب سے بڑی وجہ کہ اس زمانے میں دیہاتوں کے اندر اصل عربی ہوا کرتی تھی, اصل عربی لہجہ ہوا کرتا تھا. لوگ اپنے بچوں کو جان بوجھ کے دیہات میں بھیجتے کہ 1 سال 6 مہینے 2 سال 2.5 سال وہاں رہ کے اچھی خوراک کھا کے صحت مند بن کے آئیں. یہی وجہ تھی. لیکن آپ تصور کریں ساری دائیاں یہ دعویٰ کرنے آئی ہیں ہم تمہارے بچے کو سب سے زیادہ صحت مند کر دیں گی. لیکن حلیمہ آئی خود بھی بیمار. حلیمہ آئی خود بھی بیمار. محمد کو لے کے جس سواری پہ جانا ہے وہ سواری بھی بیمار. روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی کو اٹھایا, خود صحت مند بن گئی, اور ڈاچی پہ بٹھایا تو ہوائی جہاز بن گئی. علم یجد کا یتیمن, علم یجد کا یتیمن. آج کے بعد ہمارا اصول ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو محمد کو دیکھے اور دوبارہ دیکھنے نہ آئے. محمد کو دیکھے دوبارہ دیکھنے نہ آئے. میرے پاس ایک حوالہ ہے کہ میرا نبی قرآن پڑھتا ہے, سارے کافر رولا پاندے نے کہ ادھر نہیں جانا, لیکن ایک دن ویکھیا جاندہ ہے کہ خانہ کعبہ دے پچھو آ کے پیچھے سے آ کے قرآن سن رہے ہیں. ایک دوسرے تو پوچھ رہا ہے کہ آپا تا وعدہ کیتا سی کہ آپا نہیں سننا. وہ جواب دیتے ہیں وعدہ تو کر لیا لیکن بتا کوئی ایسا کلام ہے یا کوئی ایسا پڑھنے والا ہے؟ اللہ کی قسم پھر اصول بدل لیجئے کہ آمنہ کے در یتیم کو لینا اسے نہیں تھا جس کی قسمت میں تھا. ساری دائیاں بچے کو صحت مند کروانے لے جا رہی تھیں. حلیمہ اپنے آپ کو صحت یاب بنوانے جا رہی تھی, اپنے گھر والوں کے بھاگ جگانے جا رہی تھی. میری بات سمجھ میں آئی؟ اور ایک اور دلیل بھی ذہن میں اللہ نے ڈال دی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ساری دائیاں عربی لینگویج بچوں کو سکھائیں کہ خالص. میرے محمد تو پہلے ہی پڑھے ہوئے, میرے آقا تو امی بن کر آئے لیکن معلم کائنات بن گئے. اس کا مطلب ہے جتنی گئی وہ اپنے دعوے میں تھی کہ ہم صحت یاب کریں گی. میرے رب کو یہ گوارا ہی نہیں کہ کل کوئی یہ کہے کہ ہم نے محمد کو کچھ دیا ہے. میرا رب یہ ثابت کرنا چاہتا ہے محمد نے ساری کائنات کو سب کچھ دیا. علم یجد کا یتیمن. آگے بڑھتے ہیں. حضرت حلیمہ میرے نبی کو اٹھا کے لے گئی. جب گھر میں پہنچی تو ان کی ایک بیٹی ہے, نام ہے شیمہ. کیا نام؟ سارے بلند آواز. شیمہ نام ہے. جب اسے بتایا گیا ماحول ایسا تھا جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں چراغ کے اندر جلانے کو تیل بھی نہیں تھا. دائیاں اتنی آئیں اور صرف نظر کر کے چلی گئیں. اب یہ بہن ہے اپنے بھائی محمد کو اٹھاتی ہے, محبت کا اظہار کرتی ہے کیونکہ بہنیں بھائیوں کا مان ہوتی ہیں, بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں. اب وہ اٹھا کے ایک دعا کرتی ہے. ضیاء الرحمان فاروقی کا ماننے والا تمہیں اس کا جواب دیتا ہے. وہ کہتی ہے اللہم ابقی لنا محمد. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم ابقی لنا
अल्लाहुम्मा अबकी लना मुहम्मदा। इसका मतलब क्या है? उलमा ने इसका तर्जुमा यूं किया है, ऐ रब्बा मेरे भाई मोहम्मद को बाकी रख। लिखने वाले ने कहा इस बाकी रखने का मतलब लंबी जिंदगी हो सकता है, लंबी उम्र हो सकता है, तवीलुल उम्र तवीलुल मुद्दतुल उम्र हो सकता है। लेकिन उलमा ने जवाब दिया कि ये बाकी रखने का मतलब, ये बहन का मकसद ये नहीं, अल्लाहुम्मा अबकी लना मुहम्मदा का मकसद ये नहीं कि मेरे भाई की लंबी जिंदगी हो जाए, लंबी उम्र हो जाए, बल्कि उलमा ने यूं तर्जुमा किया है कि ये बहन जो कहती है अल्लाहुम्मा अबकी लना मुहम्मदा, इसका मतलब है ऐ रब्बा मेरे भाई को उस जगह पे रख जहां किसी की जगह भी ना हो, जहां किसी का मकाम भी ना हो। इसी को अल्लाह के कुरान में कह दिया, अलम यजिदका यतीमन फआवा। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? हमें नबी के नारे की जरूरत है, हमारे नारों की कोई जरूरत नहीं। अगर वहां बात बन गई तो समझो कोई नारा ना भी लगाए तो सचमुच बात बन गई। मैं अपनी गुफ्तगू को फिक्री लाइन से आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैंने दावा किया है कि मैं नबी की जगह बताने लगा। एक जंग में सहाबा वापिस आए, नबी पाक के लश्कर ने 6000 बंदे गिरफ्तार किए। कितने? और 12000 बेर बकरियां माले गनीमत के तौर पे हासिल हुए। नबी पाक बैठे हैं, सहाबा खुशहाल हैं, खुश हैं, अल्लाह का शुक्राना अदा कर रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, तवज्जो है पूरी है। जो खुश बैठा है जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। तवज्जो, दरवाजे पे दस्तक हुई। अल्लाह के नबी ने सहाबी को भेजा कि जाओ देख के आओ दरवाजे पे कौन है। सहाबी गए और आके कहने लगे कुछ औरतें आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ पूछ के आओ कौन है, कहां से, किस लिए, किस वजह से। वो सहाबी दोबारा गए, उन औरतों से पूछा भाई कौन हो, किस लिए, किस वजह से मिलना चाहती हो। उन्होंने कहा कि हम बतौर तबर्रक मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार करना चाहती हैं। जब वो सहाबी मुड़ने लगे तो एक औरत पीछे से निकल के आके कहने लगी बाबा मेरी तरफ से ये ना कहना बल्कि मोहम्मद को बताना दरवाजे पे तुम्हारी बहन आई, तुम्हारी बहन आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी तो बहन कोई नहीं, मैं तो अकेला पैदा हुआ, ना बहन है ना भाई है, जरा पूछ के आओ वो मेरी बहन कैसे। वो सहाबी दोबारा चले गए, उस बहन से पूछा कि भाई तुम मोहम्मद की बहन कैसे हो। आगे से वो कहने लगी मैं तुम्हें दलील नहीं दूंगी, एक बारी मैनू ले चल, अगर मोहम्मद ने पहचान लिया तो बिठा दें। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अगर मोहम्मद ने पहचान लिया तो बिठा देना, अगर ना पहचाना तो उठा देना। रिवायात में आता है औरतें चली आई, अल्लाह के नबी खड़े हैं। मैं बड़ी कड़वी बात करने लगा हूं। पहले जमाने में सिर्फ बूढ़ों के लिए यह कहा जाता था, बुजुर्गों के लिए इनकी नजरें पाक हैं, लेकिन अब लेवल बराबर हो चुका है। कोई बहन बेटी माँ गली से गुजर जाए, उसके चेहरे से, उसके वजूद से, उसके जिस्म के एक एक उज़व से हम निशाना बांध के बैठ जाते हैं। आंखों का जना, जुबान का जना, तबसरे का जना, बुरे कमेंट्स का जना। लेकिन इन बदबख्तों को ये नहीं पता ये बेगानियों के साथ ये कर रहे हैं और बेगाने इनकी के साथ यही कर रहे हैं। और ये कर्ज है, ये तो अदा करना पड़ेगा। मुझे कोई रुमाल चाहिए, ये अदा करना पड़ेगा। रिवायात में आता है अल्लाह के नबी के पास औरतें लाई गई। अब मेरे नबी का तरीका देखो, किसी माँ बहन बेटी से मुश्किल के वक्त में आंखें मिलाने पड़ जाए ना, मुखातिब होना पड़ जाए, तो यूं खड़े हुआ करो जैसे मोहम्मद खड़े हुआ करते थे। हमारा दिल चाहता है कि हम उसके आंखों में आंखें डालकर उसके चेहरे को, वजूद को चीर फाड़ के रख दें। आओ मोहम्मद का तरीका बताता हूं। औरतें यूं चली आई, मेरे नबी ने चेहरा यूं फेरा, नजरें झुका ली और झुका के पूछा बहनों तुम तमाम मेरी बहनें हो, लेकिन जिस एक ने दावा किया है वो मेरी बहन कैसे। वो आगे औरत बढ़ के कहने लगी ए मोहम्मद अगर तुझे दलील चाहिए तो तुझे ये ना बताऊं अल्लाहुम्मा अबकी लना मोहम्मद, तुझे ये दुआ ना सुना दूं। ये कहा, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने फौरन अपनी काली कमली, अरब का रिवाज है जिसे सबसे ज्यादा इज्जत देना होती, उसके कदमों के नीचे अपने सर की पगड़ी, अपनी शाल जो कंधे पे रखते इज्जत की जगह, उसे बिछा दिया जाता।
اللہ کے نبی نے اپنی کالی کملی بچھا کے، آج کچھ لوگ کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کے اوپر کالی کملی لی تو وہ پاک ہو گئے۔ میں نے کہا میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں، لیکن یہ کالی کملی جس کے قدموں کے نیچے آئی میں اسے بھی سلام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کالی کملی بچھائی، اپنی بہن کو بٹھایا۔ ہائے ہائے، اگلی بات بڑی بڑی کڑوی ہے۔ یہاں پہ 60% لوگ وہ بیٹھے ہیں جو بہنوں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے۔ میں نے رات ایک جگہ بھی یہ کہا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب نہیں 99%۔ میں نے کہا آپ نے میری پوری بات نہیں سنی۔ 60% وہ ہیں جو سب مال ہڑپ کر کے بیٹھے اور دعویٰ عشق نبی ہونے کا ہے، اور 30% لوگ وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے دیا لیکن اس میں ڈنڈی مار کے دیا۔ لاکھ بنتا تھا 20,000 دے دیا، کروڑ بنتا تھا 5 لاکھ دے دیا۔ اللہ کی قسم میرے محمد کا طرز یہ نہیں، میرے آقا کی میری بڑی فکری بات میں کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بہن زندگی میں کبھی دیدار نہیں کروایا، ملنے نہیں آئی، مجھے نہیں بلوایا، ملاقات نہیں ہوئی، آج اتنے عرصے کے بعد کیسے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی اے بھائی محمد مجھے گھر سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بہن ہو تو ایسی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آج کیسے آئی ہو؟ میں یہاں اس معاملے میں صرف مردوں کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ ہماری والدہ کے پاس ایک عورت آئی، میری والدہ نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ ہماری عزیز رشتہ دار ہے۔ کہنے لگی جی بازار کا چکر لگانا ہے۔ کون کون جا رہا ہے؟ جی 4 عورتیں جا رہی ہیں۔ کیا لینا ہے؟ لینا شینا کچھ نہیں، 8 مہینے کے بعد شادی ہے نا، ہم نے کہا چلو چکر تو مار کے آئیں۔ بھائی پھر بھی کچھ نہ کچھ تو لینا ہوگا۔ کہنے لگی ہاں وہ فلانی نے اپنی قمیض سینی ہے، اس کے لیے ایک دھاگے کی نلکی چاہیے۔ ایک دھاگے کی نلکی کے لیے 4 عورتیں جا رہی ہیں؟ کیا یہ میرے نبی کے دین کا اصول اور سبق ہے؟ رب کعبہ کی قسم ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کل تک تم ماں ہونے کے باوجود بھی ماں نہ بن سکی، کل تک تم بہن ہونے کے باوجود بہن تصور نہ ہو سکی، تم کل بیٹی بننے کے باوجود بھی اپنے باپ کی دہلیز تک نہ آ سکی۔ یہ تو آمنہ کے در یتیم ہیں جس نے ماں کو ماں بنایا بھی ماں بتایا بھی۔ یہ میرے محمد ہیں جس نے یہاں تک کہہ دیا کسی کو جنت چاہیے ماں کے قدموں میں جانا تمہارا کام ہے، اور اسے جنت دے دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ وہ میرے محمد ہیں جس نے بہن کو بہن بنایا، ورنہ تم بہن کا سودا تمہارا سگا بھائی کوٹھے پہ جا کے ہر رات کا کیا کرتا تھا، ورنہ تم بیٹی تھی تو تمہاری گھر کی دہلیز پہ جگہ نہیں تھی، تمہیں یا سمندر میں ڈال دیا جاتا، تمہیں یا کنویں میں ڈال دیا جاتا، تمہیں یا قبرستان میں دفنا دیا جاتا، یا تمہیں جنگل میں چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ کی قسم یہ محمد کا احسان ہے، تمہیں بہن بنایا، تمہیں بیٹی بنایا، اور بنایا ہی نہیں اعلان کر دیا جو نوجوان جو باپ جو بھائی اپنی 2 جوان بیٹیوں کو یا بہنوں کو جوان کر کے اللہ کی رضا کے لیے ان کا کسی سے نکاح کرے گا، میں محمد ان کے اوپر جنت کو واجب کر رہا ہوں۔ علم یجد کا یتیمن، ایسے نہیں، علم یجد کا یتیمن۔ اب حصے کی بات لے لیں، بات دور نکل رہی ہے، واقعات مثالیں بہت ہیں۔ میری والدہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اس امتی بہن کے لیے میری والدہ نے پوچھا تیرا باپ بھی چلا گیا، تیری بہن بھی چلی گئی، اور تیرا ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا، تم تو بڑے امیر ہو، تمہارے حصے میں کیا آیا؟ دل کی تختیوں پہ لکھیے گا، وہ بہن رو کے کہنے لگی آپا جی میرے حصے میں میرا بھائی آیا۔ بھائی کیسے آ گیا؟ کہنے لگی جب باپ ماں دنیا سے یک لخت جدا ہو گئے، چند دنوں کے وقفے سے چلے گئے، بھائی نے مجھ بہن کو بلایا اور بلا کر کہا اے بہن یہ جائیداد ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ دونوں چیزیں مل نہیں سکتی، اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا جائیداد ملے گی تو بھائی نہیں ملے گا، بھائی ملے گا تو جائیداد نہیں ملے گی۔
وہ کہنے لگی آپا جی میری تربیت ایک اچھی اور حلالی ماں نے کی تھی، اس لیے میں جائیداد چھوڑ آئی اور اپنے بھائی کو سینے سے لگا۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، میرے نبی نے بٹھایا، بات وہیں پیچھے سے اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بہن کس لیے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی ہے بھائی ایک مان لے کر آئی ہوں۔ وہ مان کیا ہے؟ آقا نے پوچھا تو وہ شیمہ کہنے لگی اے بھائی چند دن پہلے تیرے صحابہ نے ایک جنگ لڑی تھی، اور شکر درہ والو اللہ کی قسم محمد کے لیے جنگ لڑ ہی صحابہ سکتے ہیں، لڑ ہی صحابہ سکتے ہیں۔ جنگ لڑی تھی اور 6000 بندے تم پکڑ کے لے آئے ہو۔ اے محمد بھائی ان 6000 بندوں میں ایک شیمہ کا خامد بھی ہے، اور میں بہن اپنے خامد کے لیے منت سماجت کرنے تیرے دربار میں آئی ہوں۔ آج ایک بھائی کے 4 بچے یورپ چلے گئے، اس نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، بہن کے گھر میں فاقے پڑ گئے، روٹی 2 وقت کی میسر نہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے بھائی کی دہلیز پہ آ کے کہتی ہے کہ اے بھائی تیرے تو 4 چلے گئے، جو میرا حصہ بنتا ہے اس کا تیسرا حصہ لگا کے میرے کو بھی باہر اپنے بیٹوں کے ساتھ بھیج دے۔ اور وہ بھائی اپنے بہن کو اپنے دروازے سے دھکا دے کے کہتا ہے اے بہن آج میں تیرے بچے کو بھیجوں گا، کل وہ زیادہ کما کے ہمارے سر پہ چڑھائے گا، آج تیرے بیٹے کو بھیجوں گا، کل وہ ہمارے مقابل میں کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم میرے محمد کی سخاوت دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا چلو بہن تیرے خامد کو کے لیے تو میں سوچ لیتا ہوں، لیکن یہ جڑیاں 5-7 عورتاں تیرے نال ٹور کے آئیاں نے، ایک کون نے؟ میری تقریر کا خلاصہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورتیں کون ہیں جو تیرے ساتھ آ گئی؟ شیمہ نظریں جھکا کے کہنے لگی اے محمد جدوں میں انہوں دسیا محمد میرا بھائی ہے، جب میں نے ان کو بتایا کہ محمد میرا بھائی ہے، یہ بھی تیار ہو کے کہنے لگی چلو ہمیں بھی ساتھ لے چلو، کیا پتا تیرا مکھڑا دیکھ کے ہمارے بندے بھی رہا ہو، تیرے خامد تیرا بھائی تیرے خامد کے ساتھ ساتھ ہمارے خامدوں کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی مسکرا کے فرمانے لگے بہن بس اتنی سی بات، تو رکا بھیج دیتی ہے، تو بندہ بھیج دیتی ہے، تو خط بھیج دیتی ہے، یہ تیرا چھوٹا سا کام میں کر دیتا، لیکن اے بہن اب تو آئی ہے تو بھائی بہنوں کے دربار سے بہنیں بھائیوں کے دربار سے خالی جات جائیں، یہ محمد کو گوارا نہیں ہے، تو سن محمد کی سخاوت اور جگہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بہن شیمہ تیرے صدقے میں تیرے خامد کو رہا کر رہا ہوں، اور تیرے خامد کے صدقے 6 کے 6000 چھوڑ رہا ہوں۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ میرے دوستو بات اختتام کی طرف جا رہی ہے، دل ان باتوں کو سوچ کے چھلنی ہے، اس طرف کبھی کسی نے بات کی ہی نہیں، اس طرف کوئی سوچتا بھی نہیں۔ مجھے کوئی بندہ کہنے لگا جگہ بتانی ہے تو نبیوں کے مقابلے میں بتاؤ، تم جو نبی کی جگہ صحابہ کے مقابلے میں بتا رہے ہو، نبیوں کے مقابلے میں بتاؤ۔ میں نے کہا لمبی چوڑی بات نہیں، صرف ایک نبی کا حوالہ لے کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے اصال ثواب کے لیے سارے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب تو سارے مل کر کہہ دینا سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے ربا میرے سینے کو کھول دے۔ لیکن جب بات میرے محمد کی آئی، میرے محمد کو کہنا نہیں پڑا، اللہ کے قرآن نے خود ہی کہہ دیا الم نشرح لک صدرک، اے محبوبہ تیرے کہے بغیر تیرے سینے کو بھی کھول دیا، تیرے خزینے کو بھی کھول دیا۔ الم یجد کا یتیم، مولانا نافع فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میں 2 بندوں سے ملاقات کی۔ کتنے بندوں سے؟ سارے بلند بس، کتنے بندوں سے؟ ایک ملاقات آڈیو ہے، ایک ملاقات جیسے ہم فون پہ بات کرتے ہیں، ایک ملاقات آڈیو ہے جو موسیٰ سے کی گئی، اور ایک ملاقات براہ راست۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، اللہ سے ملاقات ہو گئی تو واپس آ کے کہنے لگے ربی آرینی، ربی آرینی، اے ربا آواز سن لی اب جلوہ دکھا۔ وہ یار بولو نا یار، اب دیدار کروا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لن ترانی، لن ترانی۔ علماء اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مولانا قاسمی صاحب اور مولانا عبید الرحمن ضیاء صاحب یوں کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے جواب دیتا موسیٰ تو منو ویکھنا چاہنا ہے، تیرے اندر تا وہ آنکھی نہیں۔
تیرے اندر وہ آنکھ ہی نہیں جو رب کا دیدار کر سکے. لیکن جب بات میرے محمد کی آئی، جبرائیل آ کے کہنے لگے اے محبوبہ آج تیاری کر لے، ایک دعوت پہ جانا ہے. کدھر دعوت پہ جانا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تو جبرائیل کہنے لگے آج آسمانوں پہ دعوت پہ جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ کیونکہ رب نے پیغام بھیجا ہے کہ جبرائیل فرش سے جا میرے محمد کو عرش پہ لے آ. کیوں لے آ؟ کیونکہ رب نے عرش پہ محمد سے ملاقات کر لی ہے. علم یجد کا یتیمن. اور عجیب بات، کوہ طور پر حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی. روایات میں آتا ہے ان کے پاؤں میں جوتا تھا. کیا تھا؟ بلند آواز، جوتا تھا. جوتا روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ جوتا پہن کے جوتے سمیت چلے گئے. جب جہاں پہ ملاقات ہونی تھی، جہاں پہ تجلی کا اظہار ہونا تھا، حضرت موسیٰ جوتے سمیت وہاں پہ پہنچے. اللہ کے قرآن کا حکم آ گیا فَخْلَعْنَ عَلَيْهِ. 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ 7ویں لائن. فَخْلَعْنَ عَلَيْهِ. موسیٰ جتی لا کیا، موسیٰ جوتا اتار کیا. جب بات آمنہ کے در یتیم کی آئی، ذرا کہو سبحان. موسیٰ کوہ طور پر گئے، میرا محمد عرش معلیٰ پہ. روایات میں آتا ہے میرے والد کہا کرتے تھے جب کوہ نور پر میرا نبی پہنچا، موسیٰ جوتا پہن کے جانا چاہتے تھے. اللہ نے کہا اتار کے آ. میرا محمد عرش معلیٰ پہ جانے سے پہلے جوتا اتارنا چاہتا تھا. رب نے کہا محمد تو پہن کے چلا. اور میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا. میرے والد شہید فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہوگا، اللہ نے فرمایا ہوگا موسیٰ محمد تو جوتا پہن کے آ جا. میرے آقا نے عرض کی ہوگی ربا یہ میرا جوتا ہے، یہ تیرا عرش معلیٰ ہے، یہ بہت بلند و بالا ہے، یہ جوتا تو میرے پاؤں والا ہے. اللہ نے فرمایا ہوگا محبوبہ مجھے پتا ہے میرا عرش بھی بڑا ہے لیکن تیری جتی بھی گھٹ نہیں، تیری جتی بھی گھٹ نہیں. ربا اب کیا کروں؟ نہ پہن کے آنا چاہتا. اللہ نے فرمایا ہاں محبوبہ ذرا پہن کے آ. دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تیرے جوتوں کو عرش پہ لگوانا چاہتا ہوں اور اپنے عرش کا شان اور بھی بڑھانا چاہتا ہوں. علم یجد کا یتیمن، علم یجد کا یتیمن. حضرت ابراہیم کی بھی ایک جھلک دکھا دو. تھک کے بیٹھے نا، چلو پھر سے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہیں جو تھکے ہوئے ہیں. بڑی چنگی ہاتھ چکے نا. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا. اے ربا مجھے پتا ہے تیرے خزانے میں ایک چیز قیمتی ہے جسے محمد کہتے ہیں، اس محمد کو میری نسل میں پیدا کر دے. یہ ابراہیم اللہ سے مانگ رہے ہیں. روایات میں آتا ہے ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا کہ محمد میری نسل میں پیدا ہو جائیں. اس مانگنے اور آنے کے درمیان 14,000 نبی آئے. کتنے نبی آئے؟ بلند آواز سے کتنے نبی آئے؟ شجاع الدین صاحب چلے گئے، انہاں دے مطلب دی گل شروع ہونے لگی سی. 14,000 نبی آئے. ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا. توجہ ہے، موڑا ہے نا، یہ سانو چابیاں دا پتہ ہے. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. 14 اللہ سے حضرت ابراہیم نے محمد کو مانگا. اس محمد کے لیے جو ہاتھ اٹھائے دعا قبول ہوتے ہوتے روایات میں آتا ہے ہزاروں سال لگ گئے. 14,000 نبی درمیان میں آئے. اس کے بعد یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت ابراہیم کی نسل میں محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے. پھر سنیے گا حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی ربا محمد کو میری نسل میں پیدا کر دے. اس دعا کو مانگنے اور قبول ہونے کے درمیان 14,000 نبی آئے، ہزاروں سال لگ گئے اور میرے محمد نے عمر کو مانگا تو اسی دن آئے. علم یجد کا یتیمن، علم یجد کا یتیمن. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم کو کیا ضرورت پڑی اللہ سے محمد کو مانگنے کی؟ تو انہوں نے جواب دیا ابراہیم نے اللہ سے محمد کو اس وجہ سے مانگا کہ ابراہیم کے آنے سے محمد کے آنے سے ابراہیم کی شان اور بڑھ جائے. وہ خود نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لاڈلے ہیں، حبیب ہیں.
پھر بھی انہوں نے اللہ سے محمد کو مانگا. فرماتے ہیں تاکہ محمد کے آنے سے ابراہیم کا شان اور بڑھ جائے. میں نے کہا پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا کہ شان بڑھ جائے، اور میرے محمد نے عمر کو مانگا کہ اسلام بڑھ جائے. اور ابراہیم کے آنے سے، محمد کے آنے سے ابراہیم کا شان بڑھ گیا. لیکن ہمیں نہیں پتا، ہم بھول گئے. ہر صبح میں، ہر شام میں، ہر دن میں، ہر رات میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر جنازے میں، ہر نماز کے سجدے میں، ہر رکوع میں، ہر تلاوت میں، ہر قرآن میں ہم ایک دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرا سوال ہے، یہاں ابراہیم کی جگہ دانیال کیوں نہیں؟ آدم کیوں نہیں؟ یوشع کیوں نہیں؟ شیس کیوں نہیں؟ موسیٰ کیوں نہیں؟ عیسیٰ کیوں نہیں؟ اسماعیل کیوں نہیں؟ اللہ کے بندو، یہی تو دعا کا اثر ہے. لب محمد کے امتیوں کے ہیں، لیکن قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے امت محمدیہ کے لبوں سے درود ابراہیم کو جاری کر کے ابراہیم کا شان بھی بڑھا چھوڑا، محمد کا مقام بھی بڑھا چھوڑا. علم یجد کا یتیمن. عصر کی نماز کا وقت ہے، نبی پاک ایک چھوٹے سے سوراخ سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر آ چکے ہیں، کہنے لگے اللہ دے نبی چلو نماز پڑھیے. اللہ دے نبی نے فرمایا وضو کرو. وضو کر کے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا صف بناؤ. حضرت عمر نے کہا یہیں صف بنائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں. عمر پوچھتے ہیں ربا وہ کعبہ ہمارا نہیں؟ ہمارا ہے. تو چلیے وہاں نماز پڑھتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا عمر تیرے منن والے سانو اتھے جاون نہیں دیں دے، ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں. حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ اگر آج بھی چھپ کے نماز پڑھنی ہے تو مجھے بلانے کا کیا فائدہ؟ روایات میں آتا ہے جو سارے کائنات کا ہاتھ پکڑ کے چلے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو اسی محمد کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے اور میرے نبی کی مرضی کی جگہ پہ نماز پڑھوائے اسے عمر کہتے ہیں. علم یجد کا یتیمن. میں نے رب سے سوال کیا ربا یہ جگہ صرف تیرے نبی کی ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ جو جگہ علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ جو فآوا ہے یہ صرف تیرے نبی کے لیے؟ اللہ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا ربا پھر کس لیے؟ اللہ نے فرمایا جن ذروں پہ قدم رکھے. آخری بڑھ رہا ہوں، آخر کی طرف بڑھ رہا ہوں، آپ کا جنون بڑھنا چاہیے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. میں نے کہا ربا میرے نبی کی جیسے جگہ ہے کسی اور کی جگہ بھی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس نے جس جگہ پہ قدم رکھے اس ذروں کی بھی جگہ، جس دیوار سے ٹیک لگائی اس دیوار کی بھی جگہ، جس میدان جہاد میں گیا اس میدان جہاد کی بھی جگہ، وہ مکہ میں گیا تو مکہ کی جگہ، مدینے میں گیا تو مدینے کی جگہ، نبوی مسجد میں گیا تو مسجد نبوی کی جگہ، مسجد حرام کی جگہ، وہ مکہ سے مدینہ گیا مکے کی بھی جگہ، مدینے کی بھی جگہ، ان راہوں کی بھی جگہ. میں نے کہا ربا اور کس کی جگہ؟ اللہ نے فرمایا تو بھول گیا اس غار کی بھی جگہ. میں نے کہا ربا یہ تو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، کسی اور کی بھی جگہ ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھیے. اللہ نے فرمایا روضہ رسول پہ جانا، وہاں دیکھنا اگر شرطہ نہ کھڑا ہو درود و سلام پڑھ کے جالی کے نزدیک جانا، جالی کے چھوٹے سے سوراخ سے اندر دیکھنا تمہیں میرا محبوب سویا ہوا نظر آئے گا. میں نے کہا ربا مجھے پتا ہے وہ وہیں سوئے ہیں. اللہ نے فرمایا ذرا تو آنکھوں سے غور کرے گا نا تو میرے محمد کے دائیں جانب ایک بندہ وہ اور بھی ہے، وہ اس کی جگہ ہے، نام اس کا صدیق اکبر. میں نے کہا ربا صرف ایک؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر تو صدیق کے ساتھ دیکھے گا تو ایک اور بھی جگہ ہے، نام اس کا فاروق اعظم. میں نے کہا ربا یہ صرف دو بندوں کی جگہ ہے، اور یہ جگہ ہے کیا؟ علماء کے لیے تحفہ. یہ جگہ ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ تب بھی جنت. منن والے نہیں بیٹھے تو پھر اچھی آواز نہ لاکھو نا. یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ محمد کا روزہ جنت ہے. اللہ نے فرمایا وہ تب بھی جنت میں، وہ اب بھی جنت میں، کل جب ادھر جائیں گے تو تب بھی جنت میں. میں نے کہا ربا صرف وہ؟ اللہ نے فرمایا نہیں، روزہ رسول سے نکلنا، دروازے سے باہر نکل کے بائیں جانب ایک دیوار ہے،
اس دیوار کو کراس کر کے پیچھے جائے گا، وہاں بھی ایک جنت۔ میں نے کہا ربا وہاں کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو یہاں نہیں وہ وہاں ہے۔ میں نے کہا ربا وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ بھی جنت۔ میں نے کہا ربا کیسے؟ اللہ نے فرمایا اس کا نام بھی جنت البقیع ہے۔ میں نے کہا وہ کب تک رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا جب تک دنیا ہے تب تک اس جنت میں۔ یار مرضی آ لے ہن مولوی اگے ہو کے بیٹھے نے، ہن اچھی آواز نال کہن گے، ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جب تک دنیا ہے اس جنت میں، جب وہ جنت سجے گی تو اس جنت میں۔ میری تقریر کے خوبصورت الفاظوں میں ایک لفظ، میں نے کہا ربا یہ بندے پورے نہیں جنہیں جنت میں ہونا چاہیے، یہ سارے جنت البقیع میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا 2 شہزادے تھے۔ فاروقی صاحب یہ جملہ اللہ نے پرسوں ہی میرے ذہن میں ڈالا اور مزہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا 2 شہزادے تھے، ایک کے پاس محمد کی خوشبو تھی، ایک کے پاس محمد کی خوشبو تھی اور ایک خود محمد کی خوشبو۔ ایک کے پاس محمد کی خوشبو تھی اور ایک خود محمد کی خوشبو تھی۔ یہ دونوں شہزادے نکلے، جو خود خوشبو تھی وہ کربلا میں گیا۔ یار حضرت حسین نہ آئے یار، بلند آواز نہ لاکھو سبحان اللہ۔ حسین دل ہے، حسین چاہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، صحابہ کی الجبل سے پوچھو، حسین پیغمبر سے ہو بہو ہے، حسین طلحہ کا کربلا میں، حسین کا ذکر مچارسو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کٹ کر بھی سرخرو ہے، حسین کٹ کر بھی سرخرو ہے، فراز کی نفس رک گئی ہے، حسین مصروف ہے، گفتگو ہے۔ جو خود خوشبو ہے وہ کربلا تک گیا، خوشبو دکھائی اسے مارا گیا، خوشبو پہنچائی اسے گھسیٹا گیا، خوشبو چکھائی اسے ذبح کر دیا گیا، لیکن جو خوشبو لے کر گیا نام اس کا معاویہ۔ جو خوشبو لے کر گیا نام اس کا معاویہ، اس کی رفتار اتنی وہ ہندوستان پار کر گیا، اس کی رفتار اتنی وہ قسطنطنیہ میں چلا گیا، افریقہ میں چلا گیا، امریکہ میں چلا گیا اور جزائر میں چلا گیا، سنگاپور میں پہنچا، افغانستان میں پہنچا، حتیٰ کہ پاکستان کے ملتان میں پہنچا، سکر میں پہنچا۔ ربا وہ کرتا کیا رہا؟ اللہ نے فرمایا جو خود خوشبو بن کے گیا وہ گردن کٹوا گیا، تیر پہنچا گیا، جو خوشبو لے کر نکلا تھا رب کعبہ کی قسم ذرے ذرے پہ خوشبو پہنچاتا رہا، پوری دنیا کو محبت کا کلمہ پڑھاتا رہا۔ علم یجد کا یتیمن، میں نے کہا ربا وہ تو پھیل گئے، کدھر گئے؟ اللہ نے فرمایا جو جہاں سوئے وہ جنت۔ میں نے کہا ربا اگر کوئی نہ مانے، اگر کوئی نہ مانے، کیونکہ ایک جنت البقیع نام تو جنت، ایک روزہ جنت نام تو جنت ہے، تو اگر وہ نہ ماننے کہ قسطنطنیہ والا جنت میں نہیں، اللہ نے فرمایا تو پاکستان میں رہتا ہے نا، تو محبوب کوٹ سکھر میں اسے لے جانا، اسے کہنا آدھا گھنٹہ بیٹھ تو صحیح، خوشبو نہ آئی تو پھر بتا۔ علم یجد کا یتیمن، بات میری ختم۔ میں نے کہا ربا یہ تو وہ تھے جو بلند تھے، بالا تھے، عظمت والے تھے، لیکن جو 40 سال سے میں مار کھا رہا ہوں، میں ظلم سہ رہا ہوں، تشدد برداشت کر رہا ہوں، ماؤں کے لال ذبح کروا لیے، بہنوں کے بھائی جدا ہو گئے، دن ملا تو سر نہ ملا، سر ملا تو تن نہ ملا، انگلیاں کاٹ دی گئیں، اللہ کی قسم آنکھوں میں ڈرلیں ڈال دی گئیں، پاؤں میں میخیں ڈال دی گئیں۔ ربا یہ 40 سال کا سفر ہم نے کیا صرف ان کے لیے جن کے پاس محمد کی خوشبو تھی، صرف ان کے لیے جو محمد کا نعرہ لگاتے تھے۔ ربا ہماری بھی کوئی جگہ ہے؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟
اللہ نے جواب دیا اگر جواب چاہیے تو کراچی جانا پڑے گا۔ میں نے کہا ربا وہاں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ناگن چرنگی صدیق اکبر مرکز میں جانا، احاطے میں ایک بندہ سویا ہوا ہے، نام اس کا عبد الغفور ندیم ہے، قبر کی مٹی اٹھاؤ گے تو جنت کی خوشبو آئے۔ میں نے کہا رب ربا یہ تو ایک ہے، ہم سب مشہور نام تو ہر دفعہ سنتے ہیں۔ میں نے کہا ربا یہ تو ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر اور دیکھنا ہے تو آؤ لاہور کا سفر کرتے ہیں۔ میں نے کہا ربا میں سفر کر کے پہنچ گیا، اللہ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا عیسائیوں کا محلہ ہے لیکن اس کے سامنے قبرستان مسلمانوں کا ہے۔ میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، رات کے 3 بجے عیسائیوں کا پادری گھر سے نکل کے کہتا ہے کہ یار آج کیسی خوشبو آ رہی ہے جو چین نہیں لینے دے رہی۔ باہر دیکھتا ہے 250-300 عیسائی لائن میں لگے کھڑے ہیں۔ بھائی تم سوئے کیوں نہیں؟ وہ پوچھتے ہیں سردار صاحب آپ کیوں نہیں سوئے؟ وہ کہنے لگا ایک خوشبو ہے۔ وہ کہنے لگا ہم بھی اسی وجہ سے۔ کہاں سے رہی ہے؟ سیانے نے کہا وہ سامنے مسلمانوں کا قبرستان ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ پادری نے کہا اٹھو چلیں دیکھتے ہیں کہ کس جگہ سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ سیانے نے کہا اگر اب گئے نا تو دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا کہ عیسائیوں نے رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے قبرستان پہ حملہ کر دیا۔ پادری نے کہا جانا تو ابھی ہے، طریقہ نکالو۔ وہ سیانہ کہنے لگا فلانی مسجد کا مولانا میرا دوست ہے، اسے بلا کے لاؤ۔ اسے قریب لایا گیا، عیسائیوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا تیرا ہم پہ احسان ہوگا، ہمیں اس خوشبو کے پاس لے چل۔ اس خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے وہ گئے، قبرستان کے کونے میں ایک قبر تھی، ابھی اس کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ جب اس قبر کو دیکھا تو مولانا کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اسی قبر کے اندر سے جنت کی خوشبو کے فوارے نکل رہے تھے۔ وہ عیسائی کہنے لگے بابا یہ کون خوش قسمت ہے، یہ کس کی جگہ سے اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ مولانا رو کر کہنے لگے یہ چند دن پہلے طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پکیزہ مقدسہ عظیمہ اما عائشہ کے لیے جان دے جانے والا ہے، نام اس کا شمس الرحمن معاویہ ہے، اور اسی کی خوشبو جنت کی خوشبو اسی کی قبر سے آ رہی ہے۔ علم یجد کا یتیمن، علم یجد کا یتیمن۔ بات ختم، باقی باتیں پھر کبھی۔ میں نے کہا ربا میرے والد سمیت ہزاروں چلے گئے، ہر کسی کی جگہ ہے، مجھے یقین ہے میری بھی کہیں جگہ ہے۔ اچھے چلے گئے، خام مال رہ گیا، دھوکہ دینے والے رہ گئے، دکھاوا کرنے والے رہ گئے، تشدد سے ڈرنے والے رہ گئے، ڈر کے بھاگنے والے رہ گئے۔ ہمارا بھی کچھ بنے گا۔ اللہ نے فرمایا شکردرہ والوں سے وعدہ لے لو، اگر یہ وعدہ کر لیں تو ان کی جگہ بھی پکی ہے۔ میں نے کہا ربا وعدہ کیا لینا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو جب تک جئیں گے ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے؟ ایسے نہیں، ہاتھ بلند کر کے۔ میں نے کہا ربا صرف ایک نعرہ۔ اللہ نے فرمایا کام 3 کرنے۔ میں نے کہا ربا وہ کون سے؟ اللہ نے فرمایا ان سے عہد لو جب تک جئیں گے ختم نبوت کا علم ہاتھوں سے گرنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا ربا اور؟ اللہ نے فرمایا بات صدیق کی آئے، بات عائشہ کی آئے، بات امیر معاویہ کی آئے، ان کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے تو ان کی جگہ پکی ہے۔ میں نے کہا بات تیسرا کام، اللہ نے فرمایا بات حسین کی آئے، بات حسین کی بھی آئے۔ بات حسین کی بھی آئے۔ میں نے کہا میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں بات حسین کی بھی ہو، حسین کی بھی ہو، تو بتاؤ کون کون جان دینے کو تیار ہے؟ ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، جگہ بنانے کے لیے کوشش جاری رہے گی۔ آخر میں ایک فرمائش قائد محترم سے اجازت کے ساتھ فرمائش کر دوں۔ وہ جرا تو انو آکھے نا وہ چندہ نہیں میں منگنا، پوری مجلس میں سے ایک بندہ چاہیے، غیرت مند لوگ موجود ہیں جو اعلان کرے کہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ ایک بندہ، صرف ایک بندہ، کام بڑا اوکھا ہے۔
کیونکہ میں نے مولانا اعظم طارق کو 2003 میں یہ کہتے ہوئے سنا، ہم نسبتوں کے امین ہیں، مجھے پتہ ہے جوانوں کی گرل فرینڈوں کا رولا ہے، چلو کوئی بابا ہی شرم کر لو، کھڑا تو ہونا پڑے گا ایک بندے کو جو عہد کرے آج کے بعد داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ میرے سامنے تو ماشاءاللہ ساری داڑھی سجا کے بزرگ بیٹھے نے، میں لب رہا ہوں، ایک بندہ لکیا بیٹھا ہے اینکاں والے بندے دے پیچھے، وہ ہور لک گئے۔ ایک بندہ چاہیے جی، ویسے تو کتنے بھی بیٹھا بلیاں کھانا، یہ رنگ چٹا ہے نا، یہ لگتا ہے کہ ہجے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ تو غیرت کی بات ہے جس کے دل میں اللہ ڈالے، ایک بندہ کھڑا ہو جائے مسئلہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ ویسے اس منڈے دیاں نا تصویریں کھینچ لو، کیونکہ مولوی آج کل نا 20 سال بعد گل بھول جاندے نا۔ بیٹا آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ نام کیا ہے؟ زید۔ واہ جی واہ، اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے اگر یہ استقامت کے ساتھ داڑھی رکھ گیا، انشاءاللہ آج کی مجلس اسی کے نام ہو چکی ہے، اور اگر اس نے یہ پکا کر لیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تعلیمات اسلام، انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اس کی جگہ بھی پکی ہو چکی ہے۔ میں نے تو لمبا میں اعلان کیا پہلے دن 12 ربیع الاول کو، یہ 42% ہو چکے ہیں، یعنی 42واں لڑکا ہے جس نے میرے ہاتھ پہ یہ عہد کیا ہے کہ ہم سنت سجائیں گے۔ پہلا لڑکا ریاض تھا، وہ میری ہر جہاں بھی یہ اعلان کرواتا ہوں اس کا نام ضرور لیتا ہوں۔ وہ تلمبا میں طارق جمیل صاحب کے علاقے میں تھا، کبھی اٹھے کبھی بیٹھے، کبھی اٹھے کبھی بیٹھے۔ میں کہتے ہیں مسئلہ کی ہے، آنکھن لگا جی شاہ صدر نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا چلو کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا فلاں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ۔ میں نے کہا بچے کتنے؟ کہتے صرف 6۔ میں آکھیا مر مکنے ہاں، ہور کی کڑنا ہے، ہور کی کڑنا ہے۔ آپ کی شادی ہوئی ہے بیٹا؟ ہیں؟ اچھا، یہ داڑھی رکھے گا انشاءاللہ اس کی اسی سال چند مہینوں میں شادی ہو جائے گی۔ سارے کوشش کریں گے، جگہ جنت میں بنائیں گے، جنت والے کے رستوں پہ چلتے جائیں گے، صحابہ کی عظمت کا پھریرا لہرائیں گے، اہل بیت اطہار کے نغمے سنائیں گے، ختم نبوت کے پہرے دار بن جائیں گے۔ تو کہنے والے نے کہہ دیا تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود پاک اللہم صلی اللہم بارک علی محمد و علی محمد۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس محفل کو قبول فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بےروزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ جنوں میں قید ہیں رہائیوں کے اسباب عطا فرما، لاپتہ لوگوں کو رہائیاں نصیب فرما، اس مسجد کو زندگی ناچک میں ترقی عطا فرما۔ جنہوں نے یہ پروگرام سجایا یا اللہ جو یہاں پہ آئے، یا اللہ جنہوں نے محبت کا اظہار کیا، ہر بندے کی نیک تمنا کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنی خوبصورت یہ مسجد ہے، یہاں پہ آنے والے ہر بندے کے ایمان کو بھی اتنا خوبصورت فرما۔ یا اللہ ہماری جنت میں جگہ بنا، یا اللہ ہمیں اس محافظ بنا، وہ خلق نبوت کا ہو تو تب بھی، صحابہ کا ہو تو تب بھی، اہل بیت کا ہو تو تب بھی، ہمیں سپاہی بھی بنا، شدائی بھی بنا، حبدار بھی بنا، وفادار بھی بنا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے جب جب جیئیں جنت کی جگہ کی تلاش میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب موت آئے شہادت والی موت نصیب۔